بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کا پاک نام یہ انسان کی اس کو زندگی قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ہمارا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، جسم اس وقت تک کارآمد ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر جسم لاش ہو جاتا ہے۔ لاش کا عربی زبان میں جو مخفف بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اب یہ مٹی ہو گیا، اب یہ مٹی کے حوالے اس کو کر دیا جائے، اس کو اب گھر میں رکھنے پر کوئی آمادہ نہیں ہے، اس کو اعزاز اکرام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس کے اندر سے جب روح نکل گئی تو اب یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جیسے جسم کی زندگی روح سے ہے، روح کی بھی ایک زندگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد جس شخص کے پاس موجود ہے اس کی روح زندہ ہے، اور جس شخص کے پاس موجود نہیں ہے اس کی روح مردہ ہے۔ اگرچہ وہ جسم اس کا زندہ ہے، جسم اس کا حرکت کر رہا ہے، مگر وہ اس حدیث کی روح سے چلتی پھرتی لاش ہے۔ جو شخص غافل ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے روح کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بات غلط کہہ دیا کرتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے، گانا بجانا ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ یہ نفس کی غذا ہے کہ جس سے انسان کو تحریک ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، لیکن یہ نفس کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں۔ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے۔ یہ سب وہ کلمات، نیک کلمات ہیں جن سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے۔ اور جس شخص کی روح جتنی زندہ ہے وہ واقعتاً زندہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ دن کو ان کو کوئی پیٹ بھر کر بہت اچھی طرح کھانا میسر نہیں آتا تھا، اور رات وہ مصلوں پر کھڑے رہتے تھے، اور دن بھر میں جو ہے وہ کھانا اتنا میسر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میدان جنگ میں جب کافروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا رہا تو کافر ہزاروں کی تعداد میں اور ادھر سے جو ہے وہ چند آدمی ہوتے تھے اور ان کو تہہ تیغ کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا گیا، ایک صاحب جو تھے وہ کسی جنگ میں جانے لگے اور دشمن بہت زیادہ تھے، اور ادھر ایک صحابی جو تھے وہ ایک آدمی، تو ان سے کہا کہ آپ کچھ اور لوگ ساتھ لے جائیں، آپ اکیلے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو میں زندہ لوگوں سے لڑنے نہیں جا رہا، میں تو مردوں کو مارنے جا رہا ہوں۔ تو مرے ہوئے کو مارنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو صحابہ کے پاس جو اصل جذبہ تھا، جسے جذبہ ہم کہتے ہیں کہ جذبے سے انسان زندہ ہے،
وہ روح کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی اس روح کی زندگی کا سامان بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم جسم کو زندہ رکھنے کے لیے غذا دیتے ہیں، نہ دی جائے تو ایک عرصے کے بعد جسم بیچارہ کمزور ہو کر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روح کو غذا دی جائے گی تو مضبوط رہے گی، اور خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں رغبت اس کو رہے گی۔ لیکن اگر اس کو یہ غذا نہیں ملے گی تو وہ پھر بیچاری مر جائے گی، اور انسان پھر شیطان کے ہاتھوں میں چڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔